الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے اور اس شخص کے لیے ایک عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہ ہوتے ہیں، لیکن شام کو سکون سے سو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی زندگی کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ اگر گزارنا ہے تو حضور کے نام اور حضور پر درود کی کثرت شروع کریں۔ جب ہم درود پڑھتے جائیں گے، ہمارے ہاتھوں کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جھاڑنا شروع کر دے گا۔ زبان سے درود جب پڑھیں گے تو دن بھر کے جو گناہ زبان سے کیے ہوں گے خالق کائنات جل وعلا وہ زبان سے جھاڑ دے گا۔ اسی طرح آنکھوں کے ساتھ جو گناہ کیے، جب حضور کی ذات پر درود پڑھا تو آنکھوں کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ اسی طرح پاؤں کے ساتھ اگر کوئی گناہ کیے ہیں تو جب درود پڑھیں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاؤں کے گناہ جھاڑ دے گا۔ اس درود کی فضیلات کتنی ہے، اس درود کی برکات کتنی ہے کہ اگر انسان اس کو سمجھنا شروع کر دے تو انسان کے دکھوں کا مداوع اللہ تعالیٰ اس کو حل کرنا شروع کر دے گا۔ انسان جتنی پریشانی کے عالم میں ہو، جتنی مصیبات میں پھنسا ہو، جب اس نے حضور پر درود پڑھنا شروع کر دیا تو میاں پھر درود کی برکت اتنی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی ٹینشنیں ہیں اور جتنے سارے دن کے معاملات برے چل رہے ہوتے ہیں، جب حضور کی ذات پر درود پڑھنا شروع کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرتا جائے گا اور ہمارے جتنے معاملات زندگی ہیں ان میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی جب ہم نے حضور پر درود پڑھا۔ میں اور آپ دیکھیں صبح سے لے کر ہم شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن شام کو سو جاتے ہیں، لیکن کوئی ذہن پہ بوجھ نہیں، کوئی طمع پہ بوجھ نہیں۔ اگر ہم حضور کے دامن سے وابستہ رہیں گے، قرآن کے دامن سے وابستہ رہیں گے تو ہماری یہ بھی زندگی سوکھی ہو جائے گی اور آخرت والی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ آپ کی بارگاہ میں فہم دین ہم لے کر آئے تھے لیکچر ہبس کے پلیٹ فارم سے، تو آج ہم سورۃ فاتحہ کی اگلی 2 آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا، اگر انسان صبح سے لے کر شام تک اس کی نعمتوں کا اور اس کی رحمتوں کا تذکرہ کرنا شروع کر دے تو دن اور رات ختم ہو سکتے ہیں، لیکن رب کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا کہ اے انسان تجھے پیدا کیا گیا ہے کہ تو میری عبادت کر، میرے سامنے آ کے جھک اور میں تیرے دکھوں کا مداوع کس طرح پورا کرتا ہوں۔ لیکن ہم نے رب کی دہلیز کو توڑا، رب کے حکموں کو توڑا، ہم نے پرواہ نہیں کی کہ اس دنیا سے ہم نے جانا ہے۔ آج ہم در در بھٹک رہے ہیں، ہم نے قرآن کے دامن سے وابستگی نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کے دامن سے جڑ جائیں گے تو یہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت والی زندگی بھی سوکھی ہمیں نظر آنے لگے گی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھولے ہوئے انسان، اے بھٹکے ہوئے انسان، اے نسیان کے پتلے، تجھے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا کہ تو مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ ہم نے رب کے حکموں کو توڑا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے رب کے حکموں کو کیا کچھ نہیں توڑا۔ صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ ایک نئی صبح دے کر پھر ہمیں مہلت عطا کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے بندہ میری دہلیز پر واپس آ جائے۔ اگر ہم رب کی دہلیز پر واپس آنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کرنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ قرآن کے دامن میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان
ما غرک بربک الکریم، اے بھولے ہوئے انسان، اے بھٹکے ہوئے انسان، واپس پلٹ کر آ جا، تیرا رب تجھے کچھ نہیں کہے گا۔ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑا۔ دیکھیں بعض اوقات کسی دفتر میں، اسکول میں، کالج، یونیورسٹی میں جب ہم کسی کو بلاتے ہیں تو ہمارا بلانے کا انداز کیا ہوتا ہے میاں؟ ہم اس کو بلاتے ہیں اے میاں بات سننا، اور یہ میری بات سن۔ لیکن رب کتنے مدح بھرے لہجے میں، کتنے پیار بھرے لہجے میں، کتنی محبت بھرے لہجے میں بندے کو آواز دے رہا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، اے بھولے ہوئے انسان، واپس پلٹ کر آ جانا، تیرا رب بڑا کریم ہے، ایک آنسو کے ساتھ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو آ تو سینے ماری میری دہلیز پر، تو نے میری دہلیز چھوڑ کر چلا تو گیا ہے، لیکن واپس پلٹ کر آ جا۔ اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں، لیکن جب تو میری بارگاہ میں آ کے جھکتا ہے، جب تو میری بارگاہ میں آ کے روئے گا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں گا، تو مجھے دیکھ رہا ہوگا، اور تو مجھ سے معافی طلب کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ ہاتھ اٹھا کے مجھ سے دعا کرتا ہے تو مجھے حیا پیدا ہوتی ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں، بلکہ اس کے سارے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھولے ہوئے انسان، اے بھٹکے ہوئے انسان، واپس پلٹ کر آ جا، تیرا رب تجھے کچھ نہیں کہے گا۔ آپ دیکھیں کہ جب بچہ گھر سے نکل جاتا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کسی گلی کے چوک میں، کسی موڑ میں، کسی بازار میں اس کا ایک اشتہار لگ جاتا ہے کہ فلاں بچہ، اس کا یہ رنگ ہے، اس نے اس رنگ کی شلوار پہنی ہوئی ہے، یہ اس کا سوٹ کا رنگ ہے، اس کے بال کا رنگ یہ ہے، اس کے بالوں کا انداز یہ ہے، ایک ایک اس کی نشانی بتائی جاتی ہے۔ اور نیچے میاں آپ نے غور کیا ہو کبھی تو ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہوتا ہے، اگر وہ بچہ یا مرد خود پڑھ رہا ہے تو واپس لوٹ کر آ جائے تو اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا اگر وہ گھر واپس آ جاتا ہے۔ تو میں جب بھی یہ چیزیں پڑھتا ہوں، جب بھی کہیں دیکھتا ہوں، تو میری اسی وقت اسی آیت پر نظر جاتی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ ہے بھولے ہوئے انسان واپس پلٹ کر آ جا، تیرا رب تجھے کچھ نہیں کہے گا، وہ تو بے نیاز ہے، ایک آنسو کے ساتھ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک بزرگ تھے، وہ بازار میں کھڑے ہو کر رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ میاں یہاں کھڑے ہو کے کیوں رو رہے ہو؟ کسی نے مارا ہے، کسی نے گالیاں دی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں دنیا کو کھوئے ہوئے دیکھا تو مجھے رونا آ گیا کہ میں ان کی اور رب کی صلح نہ کروا دوں آج۔ تو وہ تو کہتا ہے میرے دہلیز پر لے آ، ایک آنسو کے ساتھ سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آؤ تمہیں رب کی چوکھٹ پر لے جاؤں، رب کی دہلیز پر لے جاؤں، تو یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، مجھے پتھر مارتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے رو رہا ہوں کہ یہ میری بات نہیں سنتے، تو میں تو ان کی بھلائی کے لیے، ان کی اچھائی کے لیے کام کر رہا ہوں کہ تم آ جاؤ رب کی دہلیز پر، اللہ ایک آنسو کے ساتھ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب کیا ہوا کہ وہی بزرگ قبرستان کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر رو رہے تھے، اور وہی شخص جب دوبارہ وہاں سے گزرا اس نے کہا بابا بڑا عجیب معاملہ ہے، بازاروں میں بھی روتا ہے اور قبرستانوں میں بھی روتا ہے۔ کہا بابا اب کیا معاملہ ہوا، اب کس نے مارا؟ کہا اب کسی نے مارا نہیں، پہلے وہ راضی ہو گیا تھا کہ ان کو لے آ، میں ان سارے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، آج وہ نہیں مان رہا، یہ مان گئے ہیں کہ ہمیں رب کی چوکھٹ پر لے جاؤ، رب سے معافی طلب کروا دو۔ آج یہ رو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ایک دفعہ ہمیں معاف کر دے تو ہم اس کی دہلیز کے نوکر بن جائیں، اس کی دہلیز پر آ کر اپنے آپ کو بچھا دیں کہ مالک جو گناہ ہوئے تھے ان گناہوں سے معافی مانگ کر تیری دہلیز پر آ گئے۔ آج وہ نہیں مان رہا، یہ قبر والے مان ہے۔ اس سے قبل کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کتنے گناہ ہیں، اگر ہمیں توبہ کی مہلت نہیں ملی تو بدبخت ہے وہ انسان کہ جسے اللہ نے حسن دیا، جوانی دی، لیکن اس نے توبہ نہ کی۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ انا حبیب اللہ، کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا الشائب تائب حبیب اللہ، کہ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا
حبیب بن جاتا ہے۔ کہ اللہ فرماتا ہے جب ایک نوجوان شخص میری دہلیز پر آ کر جب وہ توبہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور چہرے سے بہتے ہوئے آنسو مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہوں۔ اور جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے، حضور نے فرمایا وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ تو آج مہلت اللہ نے دی ہے، آج راہ بھی کھلے نے، ساہ بھی کھلے نے، انج ٹوک نہیں ٹکڑے انوکھیاں دے، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے نے، گھر بیٹھے پینڈے مکدے نہیں۔ آج اس کی راہ پہ چلنا شروع کر دیں گے، اس کی مخلوق جو ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر ہم نے اس کی مخلوق کا دل دکھانا شروع کر دیا، اس کی مخلوق کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور اس کی مخلوق کا رزق چھیننا شروع کر دیا، تو صاحب یہ دیکھ لیں کل قیامت والے دن میرا بھی گریبان پکڑا جائے گا اور آپ کا بھی گریبان پکڑا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا، لیکن اگر کسی نے کسی کا حق کھایا ہو، کسی کو طنز کیا ہو، کسی کا ناجائز طریقے سے حق کھایا ہو، کل قیامت والے دن یا تو اس کو وہ نیکی دے گا، یا اس کو قیامت والے دن اگر اس شخص نے معاف کیا تو پھر وہ جنت میں جائے گا، اگر اس نے معاف نہ کیا تو وہ دوزخ میں سیدھا چلا جائے گا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں صبح سے لے کر شام تک ہم نے کس کس کا دل دکھایا، کس کے ناجائز حق کھائے، کس کو برا بلا کہا، کس کو طنز کیا۔ آج مہلت ہے، معافی مانگ لیں گے، معذرت کر لیں گے تو اللہ ایک آنسو کے ساتھ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک دن حضور کا درائے رحمت جوش میں آیا، آپ نے فرمایا کہ عائشہ مانگو جو مانگتی ہو، آج درائے رحمت جوش میں ہے، آج تم جو مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ اگر آپ مجھے حکم دے تو میں اپنے والد سے مشورہ نہ کر رہا ہوں کہ آج درائے رحمت جوش میں آیا ہوا ہے، ابا جی مجھے بتائیں کہ میں حضور سے کیا چیز طلب کروں، اگر آپ مجھے حکم ارشاد فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ جاؤ اپنے والد سے مشورہ کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں ابا جی آج درائے رحمت جوش میں ہے، حضور نے فرمایا کہ عائشہ مانگو، آج جو مانگتی ہو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ تو ابا جی مجھے بتائیں کہ میں حضور سے کیا چیز طلب کروں، میں حضور سے کیا چیز لوں۔ تو آپ کے والد نے ارشاد فرمایا کہ آپ جا کے حضور سے پوچھیں کہ اللہ اور آپ کے درمیان جو ریاض و نیاز کی باتیں ہوئی تھی معراج کی رات، ان باتوں میں سے صرف ایک بات کا تذکرہ کرتے۔ ارے پوچھا بھی تو میاں علم کی بات پوچھی۔ آپ جاتی ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں اپنے ابا جی سے مشورہ کر رہی ہوں۔ تو کہا کہ غار یار کا انتخاب کیسا، کہ پوچھا بھی تو علم کی بات پوچھی۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ سنو، اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تو اللہ اسے بلا حساب جنت میں داخلہ عطا کر دے گا۔ تو جب یہ بات سنی کہا کہ میں اپنے والد سے نہ بتاؤں، جلدی سے جا کے ان کو نہ بتاؤں کہ میرے حضور نے کیا مجھے ارشاد فرمایا۔ تو جاتی ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتی ہیں کہ ابا جی حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بے حساب گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخلہ فرما دے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ پڑے اور فرماتے ہیں کہ عائشہ تم نے ابھی تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، میں تو دونوں طرف سے دیکھ رہی ہوں۔ یہ تو تھا کہ کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا ہے، تو میاں اگر ہم نے دل توڑ دیا تو پھر یہ سمجھنا کہ سیدھا جہنم میں ہم چلے جائیں گے۔ میں اور آپ دیکھیں صبح سے لے کر شام تک کتنوں کے دل توڑتے ہیں اور پھر اس پر ہنستے ہیں۔ صاحب اگر ہم نے آج دل جوڑنا شروع کر دیے، آپس میں محبت شروع کر دی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ اپنانا شروع کر دیا، تو یہ زندگی بھی سوکھی ہو جائے گی اور آخرت والی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ قرآن کا دامن، قرآن کی وابستگی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ میرے ساتھ جڑ جاؤ۔ جب تم میرے ساتھ جڑ جاؤ گے، تم جتنی پریشانیوں میں ہوگے، تم جتنی مصیبات میں ہوگے، اللہ تعالیٰ تیری ساری پریشانیوں کو حل کرنا شروع کر دے گا۔ اور تم جب قرآن کو پڑھتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تیرے زندگی کے جتنے دکھڑے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو دور کرنا شروع کر دے گا جب ہم نے قرآن کو ہی چھوڑ دیا۔ آج کا نوجوان، آج کا انسان جب صبح ہوتے سب سے پہلے موبائل کا رخ دیکھتا ہے کہ رات کو کسی کا میسج تو نہیں آ گیا، رات کو فیس بک پہ کسی کا میسج، واٹس ایپ پہ کسی کا میسج تو نہیں آ گیا، اٹھتے سار جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو میاں وہ موبائل دیکھتا ہے۔ اور صاحب اگر یہی آنکھ اٹھتے سار سب سے پہلے وضو کر کے رب کی دہلیز پر جب آؤ گے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ ایک آخری حدیث، ایک آخری روایت آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرتا ہوں کہ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ آپ شراب بیچتے بھی تھے اور شراب پیتے بھی تھے، شراب کا میخانہ بھی تھا۔ دیکھیں اللہ کے ولیوں کی کیا شانیں ہیں اور اللہ کے نیک اور بزرگدیدہ جو بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، ان کی کیا نشانی ہے۔ شراب نشے میں دھت گلی سے آ رہے تھے تو ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا، اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ٹکڑے کو اپنے میخانے میں لے آئے، اس کو دھویا، خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ وقت کے ولی کو الہام ہوا، جاؤ فلاں بستی میں ایک بشر ہے، اس کو اللہ کا یہ عمل، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا تیرا پسند آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے صدقے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ وقت کا ولی بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جاتا ہے، شراب کی بھٹیاں چل رہی ہیں، اندر شراب کے میخانے ہیں، لوگوں نے شرابیں پی ہوئی ہیں۔ وہ بابا جی جا کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں میاں یہاں بشر حافی نہیں ہے؟ اس نے کہا وہ تو لمبی تان کر سویا ہوا ہے، اس نے شراب پی ہوئی ہے، وہ تو سویا ہوا ہے، اسے تو کوئی دنیا کی ہوش ہی نہیں ہے۔ بابا جی کہتے ہیں اسے کہو کہ اللہ کا سندیس آیا ہے، اللہ کا پیغام آیا ہے۔ اور میاں جب رب کا پیغام آیا ہو تو بندہ خوشی سے کیسے مچلتا ہے۔ ارے میاں ہمیں کسی منسٹر کا کارڈ آ جائے، کسی ایم پی اے کا، ایم این اے کا آ جائے، ڈی ایس پی کا آ جائے تو ہم لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں، یار یہ دیکھو مجھے اس نے کارڈ بھیجا ہے، شادی پہ انوائٹ کیا ہے، میں شادی پہ جانا چاہتا ہوں، لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ تو میاں جب رب کا سندیس آیا تو پھر انسان دوڑتا ہوا رب کی دہلیز پر نہ آئے۔ تو بابا جی نے کہا کہ جاؤ بشر کو بتاؤ کہ رب کا سندیس آیا ہے۔ وہ شخص اندر گیا اور کہا کہ کوئی بڑا بزرگ آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو بشر حافی اٹھے بستر سے، دوڑنے لگ پڑے، ایسی اٹھتے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا، پاؤں میں جوتی نہیں، اور بابا جی سے ملاقات کی۔ کہا بابا جی آپ رب کا سندیسہ لے کر آئے ہیں؟ کہا میں رب کا سندیسہ لے کر آیا ہوں۔ کہا میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے؟ تو بابا جی فرماتے ہیں کہ تیرے ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کہا بابا جی وہ کون سا عمل؟ جو تو نے وہ بسم اللہ کی قدر کی تھی، وہ ورقہ زمین پر گرا ہوا تھا، خوشبو لگا کر دھو کر اسے اونچی جگہ پہ رکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا تیرا پسند ہے، اس عمل کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ جب بشر حافی نے یہ سنا تو جھومنے لگ پڑے اور ہر چیز جو شراب کے میخانے تھے ان کو توڑ دیا۔ کہا آج کے بعد یہاں شراب کوئی بھی نہیں پیے گا، آج یہاں رب کے ذکر کی، آج کے بعد یہاں رب کے ذکر کی محفلیں ہوا کرے گی، رب کے نام کی مالا جپی جائے گی، حضور کی سیرات پر درود پاک پڑھا جائے گا، آج کے بعد رب کا نام یہاں لیا جائے گا۔ تو بشر عربی میں کہتے ہیں ننگے پاؤں کو، بشر حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو۔ تو بشر نام تھا، حافی ننگے پاؤں والے، کیونکہ جب رب کا سندیسہ آیا تھا تو بشر حافی فرماتے ہیں جس دن رب کا سندیسہ آیا اس دن سے آج تک میں نے کبھی جوتا ہی نہیں پہنا۔ اور دیکھے کہ رب کی رحمت اور رب کی برکت اور رب کی نعمتیں کہ بشر حافی جس گلی سے گزر کر جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اس گلی میں کبھی جانور نے گوبر ہی نہیں کیا تھا کہ بشر حافی اس گلی سے گزر کر جاتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس گلی میں گوبر پڑا ہے، لوگوں نے کہا اس گلی سے بشر حافی گزر کر جاتے تھے تو آج یہاں گوبر پڑا ہوا ہے۔ کہا کہ آج بشر حافی انتقال کر گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر رب کی دہلیز کے ساتھ جڑ جائیں گے، رب کے دوستوں کے ساتھ جڑ جائیں گے، رب کے مخلوق کے ساتھ محبت اور رواداری اور اس نے اخلاق کا پیغام دینا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت انسان کے سارے گناہوں کو پھر معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔